بڑا غلط العام ہو رہا ہے، اور جو بچے آج کل ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑا مشکل پیدا کر رہا ہے کہ کربلا میں شمر ملعون نے عاشور میں ابن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ دیا تھا، اور وہ امان نامہ تھا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے، اور اس امان نامے کی وجہ یہ تھی کہ شمر جو ہے اس کا تعلق حضرت عباس کی والدہ کے قبیلے سے تھا۔ یہ بات اتنی مشہور کی گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ رشتہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے ماموں تھا، کیونکہ جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے، جو نسل ہے، جو خاندان ہے، اسی کے ساتھ ہی شمر کا تعلق تھا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ، مکمل منبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ، شمر کا تعلق بنی کلب سے تھا، عباس مولا کی ماں کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ دونوں قبیلوں میں فرق ہے، وہ بنی کلاب میں سے تھی، یہ بنی کلب میں سے تھی۔ بنی کلب یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا جو صحراؤں میں بھیڑے پالا کرتا تھا، بھیڑے پال کے شہروں میں جا کے بیچا کرتا تھا۔ شمر ملعون کا تعلق بنی کلب کے ساتھ تھا۔ ہاں، اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امان نامہ آیا؟ ہاں آیا، یہ میں مانتا ہوں، کتابوں نے یہ روایت دی ہے کہ امان نامہ آیا ہے، لیکن وہ امان نامہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا۔ میں نے آپ کو شاید دوسری یا تیسری تقریر میں بتایا تھا کہ حسین کے پاس کل 4 علی تھے۔ ایک مجلس میں نے بتایا، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عباس ابن علی، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو کوفے بھیجا، مسلم بن عقیل کو مکہ چھوڑا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو، مسلم کو کوفہ بھیجا، صرف اکیلے عباس کو لے کے گئے۔ اب کربلا میں یزید اور یزید کے لشکر کو خوف تھا عباس کا۔ شمر ملعون نے جا کے ایک بھیانک سازش کی، اس نے جا کے کہا کیونکہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے بنی کلب کی بنی کلاب سے، لہٰذا میں تمہیں اور تیرے بھائیوں کو یہ امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں ابن زیاد سے، اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں محفوظ رستہ دیں گے، ان کی زندگیوں کو امان ہے۔ عباس تجھے اور تیرے بھائیوں کو میں ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ اب یہ وقت ہے عاشور کا، یہ وقت ہے میدان کارزار کا، کاش وقت ہوتا تو عباس تفصیلی جملے پڑھتے۔ حسین نے کہا عباس اس کا جواب دے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، حضرت عباس نے ایک ہی جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اب علمی جو لوگ بیٹھے وہ اس گہرائی کو سمجھنا، اب وقت نہیں تھا، میدان جنگ ہے اور گھمسان کا رنگ ہے۔ عباس نے ایک جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ لہجہ عباس نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب کا آج بھی تاریخ مغالطے میں ہے کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، لیکن ابو لہب رسول کا چچا نہیں تھا، پلا بنی ہاشم میں تھا لیکن خونی نہیں تھا۔ اس کی ماں لونڈی تھی، حضرت عبد المطلب کی، کنیز اپنا بیٹا لے کے آئی تھی، پلا تھا اس قبیلے میں لیکن کہلوانا شروع کیا کہ میں بنی ہاشم ہوں۔ خدا نے کہا تبت یا تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملے لہب کے لیے آئے تھے کہ ابو لہب بیٹا کسی اور کا ہے، پلا کسی قبیلے میں ہے۔ عباس نے وہی اللہ کا لہجہ استعمال کیا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو بیٹا کسی اور کا ہے، نسبت کسی اور سے دے رہا۔